اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک مختصر سی ویڈیو کی جس کو بنانا نہایت ہی ضروری امر تھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک کلپ وائرل ہوا ڈاکٹر جلالی صاحب کے حوالے سے کہ وہ توہین جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مرتکب ہوئے، اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نعوذ باللہ العیاذ باللہ خطا پر تھیں، اور اس جملے کا انہوں نے بارہا تکرار کیا، اور 2-3 مرتبہ تکرار کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے اپنے بابا کی حدیث خلیفہ اول سے سنی تو وہ اس پر راضی ہو گئی۔ ناظرین و سامعین، اگر اس جملے میں تھوڑا سا غور کیا جائے تو گویا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ جو کہ اس رسول خدا کی بیٹی ہیں کہ جس سے بڑا اس کائنات میں کوئی عالم نہیں، اس رسول خاتم کی بیٹی کے لیے اس طرح کے کلمات استعمال کرنا کہ گویا کہ بی بی کو پہلے کسی بات کا کوئی علم نہیں تھا، لیکن جب خلیفہ اول نے ان کو حدیث کے حوالے سے بتایا تو بی بی ان کے قائل ہو گئی اور ان کی بات پہ راضی ہو گئی۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو بنیادی جملہ کہ جس کی وجہ سے وہ توہین کے مرتکب ہوئے، وہ جملہ یہ ہے کہ اصل میں وہ چاہتے تھے کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا فدق کے معاملے میں خلیفہ اول کے ساتھ موافق ہو جائیں اور کسی بھی طور اس کی مخالفت لازم نہ آئے۔ دونوں کو موافق کرنے کے لیے ایک توہین آمیز جملہ استعمال کیا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں۔ اب یہاں پہ ہمارے سامنے 2 طرح کی روایات آتی ہیں، اور میں جتنی بھی روایت پیش کروں گا یہاں پہ ان تمام کے منابع برادران اہل سنت کی کتابیں ہی ہوگی کہ جن کو بطور حوالہ میں پیش کروں گا ڈاکٹر جلالی صاحب کے لیے کہ ذرا ان کتابوں کا مطالعہ فرما لیں اور اپنے علم میں اضافہ فرما لیں۔ فقط ایک نامور شخصیت ہونا، ایک بلند مقام پہ پہنچ جانا، اپنے نام کے ساتھ بڑے بڑے لیبل لگا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کتب کا مطالعہ کریں کہ جن میں تاریخ کے حقائق بیان ہوئے ہیں۔ پہلی طرح کی روایات جو ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فدق کے معاملے میں دربار میں گئیں، اپنے حق کا مطالبہ کیا، جب بی بی کو حق نہ دیا گیا اس کے بعد بی بی ناراض ہو گئی، اور پوری عمر جب تک زندہ رہی بی بی نے خلیفہ اول کے ساتھ بات نہیں کی، اور بعد میں یہ جملہ بھی روایت میں موجود ہے، میں حوالے سب کے بیان کروں گا، بعد میں یہ جملہ بھی موجود ہے کہ بی بی نے اپنے جنازے میں بھی خلیفہ اول کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب یہاں پہ میں ایک روایت کا متن بیان کروں گا، باقی حوالے میں آپ کے گوش گزار کر دوں گا۔ روایت کا متن سنیے۔ عبدالعزیز بن عبداللہ نے روایت کی ہے، اور یہ سلسلہ سند جا کے پہنچتا ہے عروہ ابن زبیر کی جانب کہ عروہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ ام المومنین سے سنا کہ وہ کہتی ہیں کیا انا فاطمہ ابنۃ رسول اللہ سألت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول اللہ، کہ اپنے بابا رسول اللہ کی وفات کے بعد جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے خلیفہ اول یعنی ابو بکر سے مطالبہ کیا کس بات کا؟ ان یقسم لہا میراثہا مما ترک رسول اللہ مما افاء اللہ علیہ، اس میراث کے بارے میں کہ جو رسول خدا نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کے لیے مقرر کر دی تھی۔ فقال لہا ابو بکر، خلیفہ اول نے کیا کہا؟ ان رسول اللہ قال، رسول خدا نے ارشاد فرمایا لا نورث ما ترکناہ صدقۃ، ہم جو چیز بھی چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتی ہے۔ یہ ان کے معنی کے مطابق، اپنے معنی کے مطابق بیان نہیں کر رہا، روایت وہاں سے متن نقل کر رہا ہوں بغیر کسی تبدیلی کے۔ فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ، رسول خدا کی بیٹی فاطمہ ناراض ہو گئی۔ فہجرت ابا بکر، ابو بکر سے بول چال بند کر دی۔ فلم تزل مہاجرتہ حتی توفیت، اور بی بی کا یہ عمل تب تک باقی رہا، ابو بکر سے کلام نہ کرنے کا عمل تب تک باقی رہا جب تک کہ بی بی اس دنیا سے نہ چلی گئی۔ اور پھر فرمایا وعاشت بعد رسول اللہ 6 اشہر، اور اپنے بابا رسول خدا کی وفات کے بعد بی بی 6 ماہ زندہ رہی۔ اب یہاں پہ دیکھیں فقط میں نے ایک متن بیان کیا ہے، اس کے علاوہ میں باقی حوالہ جات بیان کروں گا، جو صاحبان اس کو لکھنا چاہتے ہیں بے شک لکھ لیں، میں ان حوالہ جات کو ایک ایک کر کے بیان کروں گا۔ یہ والا متن میں نے جہاں سے بیان کیا ہے یہ روایت ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2 باب فرض الخمس حدیث نمبر 2862، یہ پہلا حوالہ۔
دوسرا حوالہ صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوہ خیبر حدیث 3913۔ تیسرا حوالہ صحیح بخاری کتاب الفرائض باب قول النبی لا نورث ما ترکناہ صدقہ حدیث 6230۔ چوتھا حوالہ صحیح مسلم کتاب الجہاد باب حکم الفیع حدیث نمبر 3304۔ پانچواں حوالہ مسند احمد ابن حنبل اور اس میں مسند ابی بکر میں حدیث نمبر 25 اور حدیث نمبر 52۔ چھٹا حوالہ جامع ترمذی کتاب السیر حدیث نمبر 1534۔ ساتواں حوالہ معجم طبرانی جلد نمبر 4 مسند شامیین میں صفحہ نمبر 198۔ آٹھواں حوالہ سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 6 حدیث نمبر 3276، 11936، 11937 اور 11938۔ 4 حدیثیں سنن کبریٰ بہقی میں اسی حوالے سے موجود ہیں۔ نوواں حوالہ صحیح ابن حبان جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 573 حدیث نمبر 4913۔ 10واں حوالہ البدایہ والنہایہ ابن کثیر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 306۔ 11واں حوالہ السیرۃ النبویہ ابن کثیر کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 567۔ 12واں حوالہ الطبقات الکبریٰ ابن سعد جلد نمبر 2 حدیث نمبر 2240 اور اسی طبقات الکبریٰ کی جلد نمبر 8 کی حدیث نمبر 9502۔ 14واں حوالہ الامامۃ والسیاست ابن قتیبہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20 اور صفحہ نمبر 31 پہ حدیث مذکور ہے۔ 15واں حوالہ کنز العمال متقی ہندی صاحب کی حدیث نمبر 14069 اور 18769، یہ 2 حدیث کنز العمال میں بھی موجود ہیں۔ 16واں حوالہ السیدہ فاطمۃ الزہرا، یہ بیومی کی کتاب ہے، صفحہ نمبر 139 تا 146 تک تمام احادیث کو ایک مقام پہ بیان کیا گیا ہے۔ 17واں حوالہ مصنف عبد الرزاق صنعانی جلد نمبر 5 حدیث نمبر 9487۔ 18واں حوالہ شرح مشکل الآثار امام طحاوی کی باب بیان مشکل حدیث نمبر 124۔ 19واں حوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 448۔ 20واں حوالہ کتاب عمر ابن خطاب عبد الرحمن بکری کی صفحہ نمبر 88۔ اور 21واں حوالہ سبل الہدیٰ والرشاد جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 369 اور صفحہ نمبر 371۔ چونکہ دامن مقدمے میں اتنی گنجائش موجود نہیں ہے لہذا میں نے فقط حوالہ جات بیان کیے، اور تمام روایات کا جو نچوڑ ہے یا وہاں پہ لفظ موجود ہے فغضبت فاطمہ یا وہاں پہ لفظ ہے فوجدت فاطمہ فحجرت ابا بکر الی آخر ہی، وہ تمام متن وہاں پہ موجود ہے۔ ان تمام روایات میں اس بات کی جانب اشارہ کیا گیا کہ جب حدیث سنی خلیفہ اول سے بی بی ناراض رہی اور تا دم حیات ان سے گفتگو نہیں کی۔ یہ تو کچھ حوالہ جات بیان کیے ہیں، یہ شاگردانہ حوالے ہیں۔ جلالی صاحب اگر اس کے علاوہ آپ کو استادانہ حوالے بھی چاہیے تو وہ بھی آپ کو بہرحال دیے جا سکتے ہیں۔ یہ ہوگی پہلی طرح کی روایت۔ دوسری روایت کہ جس کو اس طرح کے افراد بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس کے مطابق جناب سیدہ راضی ہو گئی تھی۔ جلالی صاحب ذرا توجہ کیجئے، اس روایت کو بھی بیان کروں گا، اس روایت کا انشاءاللہ تجزیہ تحلیل اور آپریشن بھی پیش کروں گا۔ لطف کی بات یہاں پر یہ ہے کہ امام بہقی نے جس مقام پہ ان 4 حدیث کو بیان کیا کہ جس میں بی بی ناراض رہی تا دم حیات، اسی مقام پہ امام بہقی نے اس حدیث کو بھی بیان کیا کہ جس کے مطابق بی بی ناراض ہو گئی، یعنی یک بام 2 ہوا ایک ہی جگہ پہ 2 متضاد باتیں کر دی، بی بی راضی بھی ہو گئی اور بی بی ناراض بھی رہی۔ بہرحال یہاں پہ روایت کا ترجمہ پیش کروں گا تاکہ سامعین کے لیے آسانی رہے۔ شعبی نے کہا کہ جب جناب سیدہ بیمار ہوئی تو خلیفہ اول حضرت ابوبکر آئے اور جناب سیدہ سے ملاقات کی اجازت طلب کی۔ حضرت علی نے عرض کیا، اے فاطمہ، ابوبکر آپ سے ملاقات کی اجازت مانگ رہے ہیں، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ وہ آ جائیں؟ جناب سیدہ نے اجازت دے دی۔ ابوبکر داخل ہوئے، جناب سیدہ چادر لے کر لیٹی ہوئی تھی۔ جناب سیدہ کو دیکھ کر خلیفہ اول نے کہا، میں نے اپنا گھر، مال و دولت، آل اولاد اگر چھوڑا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور آپ اہل بیت کی رضا کے لیے۔ یہ کہنا تھا خلیفہ اول کا کہ جناب سیدہ راضی ہو گئی اتنی سی بات کہنے سے۔ اس حدیث کے حوالے سے امام بہقی نے، یعنی اس حدیث کو امام بہقی نے نقل کیا سنن کبریٰ میں اور اپنی دوسری کتاب، کتاب الاعتقاد صفحہ نمبر 496، دلائل النبوہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 281
اور روایت نمبر 3337، اور اسی طرح ابن سعد نے اپنی کتاب طبقات ابن سعد کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 27 پہ لکھا ہے کہ یہ روایت شاذ ہے، یعنی وہ روایت جو بیان کرتی ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا راضی ہو گئی تھی، یہ روایت شاذ ہے۔ وجہ اس لیے کہ اس روایت میں عامر بن شرحبیل شعبی، یہ اگرچہ برادران اہل سنت کے ہاں قابل وثوق ہے، لیکن یہ شخص واقعہ فدق کے 10 سال بعد پیدا ہوا۔ جو 10 سال بعد آ رہا ہے شخص، وہ کیسے براہ راست جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت کو بیان کر سکتا ہے؟ پہلا اشکال تو اس پہ یہ والا بنتا ہے۔ اس روایت کی سند پہ دوسرا اشکال یہ وارد ہوتا ہے کہ یہ والی روایت چونکہ علم حدیث کے مسلمہ قوانین کے برخلاف ہے، لہذا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ تیسرا اشکال اس پہ یہ وارد ہوتا ہے کہ چونکہ یہ روایت صحیحین کی روایات کے ساتھ تعارض رکھتی ہے، اور چونکہ صحیحین کے مقابلے میں ہے، لہذا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اور حدیث شاذ جو محفوظ کے مقابلے میں آ جاتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ آخر میں ایک نقطہ بیان کر دوں کہ جنہوں نے رضایت کی روایت کو نقل کیا ہے، یہ فقط اور فقط 2 راوی ہیں۔ پہلے راوی کا نام ہے عامر بن شرحبیل ابو عمر شعبی، کہ جو کہ واقع فدق کے تقریباً 9 یا 10 سال کے بعد پیدا ہوا، اور دوسرا شخص ہے عبد الرحمن ابن عمر اوزاعی، جو کہ 88 ہجری میں پیدا ہوا، یعنی واقع فدق کے تقریباً 77 سال کے بعد۔ تو جو شخص 10 سال کے بعد یا 77 سال کے بعد پیدا ہو رہا ہے، آیا وہ حقیقت کے بارے میں زیادہ جانتا ہوگا، یا وہ حقیقت کے بارے میں زیادہ جانتا ہوگا کہ جس نے اپنی آنکھوں سے سارے واقعے کو دیکھا ہے؟ جی ہاں، ناراضگی والی جتنی بھی روایت نقل کی ہیں وہ ساری کی ساری نقل ہوئی ہیں حضرت عائشہ کے ذریعے سے، یعنی حضرت عائشہ اس واقعے کی عینی گواہ ہیں۔ تو پس یہاں سے بی بی کی صداقت واضح ہو جاتی ہے کہ بی بی کی ناراضگی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو دربار میں گئی تھی اور جو مطالبہ پیش کیا تھا اس میں بی بی حق پر بھی تھی، اور آپ نے ہمیشہ سچ بولا۔ تو لہذا جلالی صاحب اپنے الفاظ پہ توجہ فرمائیے اور نظر ثانی کیجئے، بارگاہ خدا میں اور بارگاہ رسول خدا میں توبہ کیجئے، ابھی بھی وقت ہے، شاید اللہ اور اس کا رسول آپ کو معاف کر دے۔ لیکن اگر آپ توبہ نہیں کرتے، اپنی ڈٹائی پر باقی رہتے ہیں، تو حکومت کو چاہیے کہ اس طرح کے افراد کو لگام دے۔ لیکن اگر پھر بھی حکومت اس طرح کے افراد کو قابو میں نہیں کرتی تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ یہ لاٹھی تو بڑے بڑوں کو مہار کر لیتی ہے، آپ کی اس کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ دعائے خلا کے دوارم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بی بی کی حقیقی معنی میں معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔